السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ میری اسلامی بہنوں، بچیوں اور دیگر سامعین کرام، آج بروز اتوار عورتوں کے اس دینی پروگرام کے اندر مختصر طور پر رمضان مبارک کے اہم مسائل بتلانے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ رب العالمین ہم سبھوں کو، سارے مسلمانوں کو امن و امان کے ساتھ، عافیت و سلامتی کے ساتھ نیکیوں کی توفیق دیتے ہوئے ماہ رمضان کا مقدس مہینہ میسر فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے اندر ہر وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر وہ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر وہ کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جسے اللہ تعالی پسند فرماتا ہے، اور اللہ تعالی اپنی ہر نافرمانی سے پوری زندگی مامون و محفوظ رکھے، آمین۔ رمضان مبارک کے احکام و مسائل، موضوع بہت ہی طویل اور لمبا ہے، جس کے ہر گوشے پر گفتگو کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے، لیکن جتنا ہو سکے گا اتنا بتلایا جائے گا، اور باقی باتیں اگلے اتوار کو انشاءاللہ العزیز بتلائی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات، میری اسلامی ماں اور بہنوں، ہم اور آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا خیر و برکت والا مہینہ، مغفرت خصوصیت کے ساتھ مغفرت اور بخشش والا مہینہ، جس کے اندر اللہ تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے، سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، وہ آنے والا ہے، وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، اور عقل مند وہ مرد اور وہ عورت ہے جو ماہ رمضان کے ہر پل کو خصوصیت کے ساتھ غنیمت سمجھے اور اس کی قدر کرے۔ میری اسلامی بہنوں، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ رمضان مبارک کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے، چنانچہ اس پر کوئی گفتگو میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور ہم لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ماہ رمضان کے اندر، رمضان مبارک کے اندر اللہ تعالی نے اپنے بالغ
بندوں اور بندیوں کو ایک اہم عبادت خصوصیت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے، جسے روزہ کہا جاتا ہے، حالانکہ اسے صوم یا صیام کہنا چاہیے۔ صوم، جسے ہمارے ہندوستان اور اس کے قریبی ملکوں میں روزہ کہا جاتا ہے، یہ خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جسے ماہ رمضان میسر ہو وہ اس کو چاہیے کہ وہ ماہ رمضان کا روزہ یعنی صوم رکھے۔ روزہ جو ایک طرح سے فارسی لفظ ہے یا اردو میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ صوم، صاد واو میم، صوم کہتے ہیں۔ صوم کا معنی اور مطلب کیا ہے میری بہنوں؟ بہت غور سے سنیں گے کلاس۔ عربی بھاشا اور زبان کے اعتبار سے صوم، جسے لوگ روزہ کہتے ہیں، اس کا معنی ہے رک جانا، بریک لے لینا، اسٹاپ کر دینا۔ عربی زبان کے حساب سے صوم کا معنی، جسے اردو میں روزہ لوگ کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ رک جانا۔ لیکن صوم کا مطلب کیا ہے؟ دین کے اندر، شریعت کے اندر، اسلام کے اندر صوم، جسے روزہ لوگ کہتے ہیں، اس کا معنی اور مطلب اور ارتھ کیا ہے؟ صوم کہتے ہیں، بڑے غور سے سنیے گا، صبح صادق سے لے کر یعنی فجر کا وقت ہونے سے لے کر سورج کے ڈوب جانے تک، یہ ٹائم ہوا۔ صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوب جانے تک اللہ تعالی ہی کی عبادت کے نیت سے، اللہ تعالی کی عبادت کی نیت سے کھانے پینے، بیوی سے ہم بستری کرنے اور دوسری روزے کو توڑ دینے والی چیزوں سے بچنا، یہ ہے صوم کا معنی، اور یہ ہے اصطلاح کے اندر، اصطلاح میں، اسلام میں روزے کا معنی۔ روزے کا مطلب کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوب جانے تک، یہ ٹائم ہوا کب تک، کب سے کب تک روزہ رکھنا ہے۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی نیت سے، یہ مقصد ہوا روزے کا، صوم کا مقصد ہوا۔ رک جانا کن کن چیزوں سے؟ جان بوجھ کر، قصدن اور ارادتن، کسی چیز کے کھانے پینے، اپنی شہوت بیوی سے پوری کرنے اور دوسری ان چیزوں سے بچ جانا، رک جانا، جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہے روزے کا اسلامی لحاظ سے معنی، صوم کا معنی۔ ٹائم ہوا صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہو جانے تک۔ کس نیت سے؟ اللہ کی عبادت کی نیت سے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی نیت سے۔ اب اگر کوئی شخص صبح صادق سے لے کر سورج کے ڈوب جانے تک وہ روزہ رکھتا ہے، کھانے پینے ان ساری چیزوں سے رکتا ہے، اس کا مقصد ہے وزن کم کرنا، اس کا مقصد ہے
ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल करना, उसका मकसद है घर में खाने पीने के खर्चे अखराजात को बचाना, तो क्या उसका रोजा होगा? बोलिए आप लोग। रोजे का मकसद क्या है? अल्लाह ही की इबादत करना, इसमें रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो और कोई चीज ना हो। तो टाइम ये है और किन किन चीजों से रुकना है वो भी जान गए आप लोग। ये कहते हैं रोजा लोगों की जबान में, और अरबी में इसको कहा जाता है स्वाद वाव माम मीम, और यही कहना भी चाहिए। अब आइए देखा जाए कि सौम यानी रोजे का हुक्म क्या है। हुक्म जब बोला जाता है शरीयत के अंदर तो उसका मतलब होता है फर्ज है या सुन्नत है या सुन्नत मुअक्कदा है। ये तो आप लोग जानते हैं ना, ये भी जान लीजिए फर्ज और वाजिब दोनों एक चीज है। तो पूरे महीने का सौम यानी रोजा ये क्या है? फर्ज है। ये क्या है? वाजिब है। ये क्या है? इस्लाम का चौथा रुकन है। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर बहनों? 5 पर। पहली बात तौहीद, अल्लाह के एक होने की गवाही, नबी की रिसालत की गवाही। नंबर 2 5 वक्ता नमाज की पाबंदी। नंबर 3 ज़कात अदा करना है। नंबर 4 रमजान के रोजे रखना, सौम रखना। नंबर 5 खाने काबा का हज बैतुल्लाह करना। तो जहां ये फर्ज और वाजिब है, वहीं साथ ही साथ ये इस्लाम का चौथा रुकन है। इससे मालूम हुआ कि अगर कोई मुसलमान मर्द और औरत बिना शरीयत की इजाजत के, शरई उज़्र के जानबूझकर रमजान का रोजा नहीं रखता है या तोड़ देता है, लापरवाही करता है, तो बहुत बड़ा गुनाह का काम करता है। इस्लाम के एक पिलर को अपने हाथ से वो ढाता है, उसे अल्लाह ताला जहन्नम में अजाब देगा, अल्लाह महफूज रखे। और अगर कोई शख्स रमजान मुबारक के रोजे के फर्ज होने का, रमजान मुबारक के सौम के फर्ज होने का, वाजिब होने का इनकार करे तो क्या हो जाएगा? काफिर हो जाएगा, चाहे वो रोजा रखे ही क्यों ना। वो रोजा रख रहा है लेकिन कहता है रोजा फर्ज नहीं है, रोजा वाजिब नहीं है, रोजा यानी सौम इस्लाम का रुकन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? काफिर हो जाएगा। अल्लाह हम सबको कुफ्र से बचाए, आमीन। तो ये फर्ज है, जैसा कि आयत हमने पढ़ी है, फमन शहिदा मिनकुम अश-शहरा फलियसुम। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह बकरा के अंदर कि जिसे रमजान का महीना मिल जाए, ये 183 आयत नंबर 183 है, वो रमजान का रोजा रखे। और बुखारी शरीफ की पहली रिवायत, नहीं बुखारी शरीफ की रिवायत कि जिसके अंदर है इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, उनमें से चौथी चीज़ क्या है? माह रमजान का रोज़ा रखना। तो आपको सौम का माना बतलाया और उसका शरीयत के अंदर क्या हुक्म है वो बतलाया। क्या हुक्म है? फर्ज है, वाजिब है, इस्लाम का चौथा रुकन है। अगर कोई उसके फर्ज होने का इनकार करेगा, चाहे वो रखे ही क्यों ना सौम रोज़ा, तो काफिर हो जाएगा और वो दायरे इस्लाम से निकल जाएगा। और अगर कोई शख्स मानता है कि फर्ज है, मानता है कि वाजिब है, और उसके अंदर वो सारी शर्तें पाई जाती हैं, जिन शर्तों के पाए जाने के बाद माह रमजान का फर्ज रोज़ा उसके ऊपर फर्ज होता है, इसके बावजूद नहीं रखता है, तो वो बहुत बड़े गुनाह का काम करता है। अल्लाह ताला उसे जहन्नम में डालेगा, बगैर तौबा के मरा या बगैर कज़ा किए हुए मरा, और वो समझिए कि सबसे बड़ा पापी निकलेगा नमाज के छोड़ने वालों के बाद, शिर्क वालों के बाद। ये बात जान लीजिए। अब आइए सरसरी तौर पर हम जान लें, हालांकि मैं चाहता था रमज़ान के पहले दर्स में बतलाऊं,
لیکن میں ابھی گنا دیتا ہوں، پھر آگے میں آپ کو بتلاؤں گا۔ یہ روزہ جو ہے میری بہنوں، صوم، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کتنا افضل عمل ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ کسی ایسے کام کے کرنے کو اللہ تعالیٰ نے فرض اور واجب نہیں کیا ہے، فرض اور واجب میں کہہ رہا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی نہ ہو، اور ایک مومن مرد، مومنہ عورت پوری زندگی وہی کام خاص طور پر پورے اہتمام کے ساتھ کرنے کی کوشش جو اللہ تعالیٰ کو فرض ہے۔ بہت سارے اعمال اللہ تعالیٰ کو فرض ہے، لیکن کچھ اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، وہی عمل اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے میری اسلامی بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان مردوں اور عورتوں پر وہی عمل فرض اور واجب کیا ہے جو وہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ مشقت تو ہر چیز میں ہوگی، تھوڑی بہت تکلیف تو ہر چیز میں ہوگی، لیکن جو کر سکتے ہیں، جو جان لیوا نہیں ہے کہ وہ کریں گے تو جان چلی جائے گی، مال چلا جائے گا، انہی کاموں کو اللہ تعالیٰ نے فرض اور واجب۔ اللہ جانتا تھا اور جانتا ہے کہ ہم سے محبت کرنے والے، میرے اوپر ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، دوزخ سے بچنے کی کوشش کرنے والے مرد اور عورتیں، جنت میں داخل ہونے کے لیے پریاس کرنے والے مرد اور عورتیں پورے ایک مہینہ کنٹینیو لگاتار روزہ رکھ سکتے ہیں، چاہے سردی کا مہینہ ہو، چاہے برسات کا مہینہ ہو، چاہے کڑاکے سخت گرمی کا مہینہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے فرض کیا، اور صرف ہم ہی لوگوں پر فرض نہیں کیا، پچھلی امتوں پر بھی ماہ رمضان کا روزہ فرض اور واجب تھا، کیفیت اور طریقہ الگ الگ تھا۔ تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ بے انگنت فضیلت اور بے شمار فضیلت ہے۔ نمبر 1 سنیں میری بہنوں، مسلمانوں کو خاص طور پر پڑھنا اور سیکھنا چاہیے۔ ہر ایک چاہتا اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، ہمیں بخش دے، ہمارا کوئی سفارشی بن جائے، چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں؟ روزہ قیامت کے دن، صوم روزہ قیامت کے دن روزے دار کے لیے سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ سے، کہے گا اے اللہ تعالیٰ، تو جانتا ہے میں نے اس بندے کو، میں نے اس بندی کو کھانے پینے، شوہر کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے اس سے روک دیا تھا، اور یہ مرد، یہ عورت صرف تیری فرما برداری کرتے ہوئے تیرے ڈر سے بھوک لگی تھی، پیاس سخت لگی تھی، شہوت اس کی بہت بیتابانہ انداز سے ابھری تھی، لیکن تیرے ڈر سے مولا یہ رک گیا تھا، چنانچہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، اسے بخش دے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہ روزے کی فضیلت ہے میری ماؤں اور بہنوں۔ اسی طریقے سے روزے کی فضیلت اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کے ہر عمل کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کی نیت کے اعتبار سے ہر آدمی کو اس کے نیک عمل کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا کر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ لیکن روزہ جس کو صوم کہا جاتا ہے، اس کے ثواب کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ کوئی حد اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا روزے کے ثواب کا، کوئی سیما نہیں ہے، کوئی اس کو لمیٹڈ نہیں کیا ہے کہ اس کا اتنا ثواب اتنا، کہا الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے۔ کیا میرے لیے ہے؟ یعنی دوسرے عملوں کے حساب سے روزے کے اندر ریاکاری دکھاوا کم پایا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کہتا ہے صوم لی، یہ روزہ میرے لیے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ کتنا دوں گا اللہ نے نہیں متعین کیا،
اور اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، کتنا نچھاور کر دے کوئی فرق نہیں۔ ان ساری حدیثوں کو سننے کے بعد ایک روزے دار کو تسلی ملتی کہ نہیں ملتی ہے کہ ٹھیک ہے 12 گھنٹہ 10.5 گھنٹہ 11 گھنٹہ ہمیں کچھ جسمانی تکلیف پہنچتی ہے، لیکن اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہ روزہ ہمارے لیے سفارش کرے گا، اس کا بدلہ بے حساب ہے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں، کوئی لیکھا جوکھا ہی نہیں کہ کتنا اللہ تعالیٰ دے۔ روزہ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جب معدہ خالی ہو جاتا ہے تو منہ سے بہت ہی گھناؤنی بدبو آتی ہے، کہ نہیں آتی ہے؟ روزہ کی وجہ سے منہ سے کتنا بھی مسواک کیا جائے بدبو آئے گی۔ اللہ کے یہاں روزے دار کے منہ کی بدبو مشک سے بھی بڑھ کر، مشک عنبر سے بھی بڑھ کر کے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان کے ساتھ، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ماہ رمضان کا روزہ فرض اور واجب کیا ہے، اور ثواب کی نیت سے، دکھاوے کی نیت سے نہیں، شہرت کی نیت سے نہیں۔ بھائی بندہ ثواب کس سے پائے گا اور کس سے پانے کی امید رکھتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے پائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے پانے کی امید رکھتا ہے۔ لہذا بندوں کے سامنے وہ نہیں ظاہر کرے گا میں روزے سے ہوں، ریاکاری نہیں کرے گا، دکھاوا نہیں کرے گا۔ ارے بھائی دکھایا اس کو جائے جو بدلہ دے گا، جو ثواب دے گا۔ ہے بات صحیح کہ نہیں ہے؟ کوئی بندہ ہمارے روزے کا ثواب دے سکتا ہے؟ کوئی نبی رسول ولی بھی پیغمبر دے سکتا ہے؟ بندوں کو ان کے نیکیوں کا عمل کا فائدہ یا ثواب اللہ ہی دے سکتا ہے، اور ان کے گناہوں کی سزا بھی اللہ ہی دے سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے روزہ رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے پچھلے گناہ، بڑے گناہوں سے معافی کے لیے تو توبہ ضروری ہے۔ میری ماں و بہن، یہ روزے کی فضیلت ہے۔ روزے کی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ یہ روزے دار کو جہنم سے اللہ تعالیٰ اتنا دور کر دیتا ہے کہ 70 سال کی مسافت کے برابر اللہ تعالیٰ جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا صوم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ اس دن کے بدلے جہنم سے 70 سال کی دوری کے برابر دور کر دیتا ہے۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ 70 سال۔ اب 70 سال ایک آدمی یہاں سے اگر پیدل چلے مہپت مئو لکھنؤ سے تو 70 سال میں مان ہوتا جیتا ہے کہ نہیں جیتا ہے، 70 سال تک پیدل چلتے چلتے جہاں تک پہنچے گا، ایک مثال یعنی جہنم کو خوب دور کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک خاص گیٹ سے داخل کرے گا جس کا نام کیا ہے؟ باب ریان۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دنیا کے اندر روزے رکھنے والے کہاں ہیں؟ وہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ میری بہنوں، جس کو جنت میں داخلے کی اجازت دلانے والا اللہ کا محبوب فرض کیا ہوا عمل روزہ ہے، کیا داخل ہوگا؟ جنت میں جائے گا۔ اگر وہ ایمان والا ہے تب، اگر وہ توحید والا ہے تب، اگر وہ شرک و بدعت سے بچنے والا ہے تب، اگر شرک ہے عمل اور عقیدے کے اندر، بدعت ہے عمل اور عقیدے کے اندر، تو روزہ پوری زندگی رکھے وہ جنت کے اندر نہیں داخل ہو سکتا ہے، کبھی جنت کی مہک بھی نہیں پا سکتا ہے، کیونکہ شرک سمجھیے ایسے کہ قیمتی سے قیمتی چیز کو جلا دینے والی، راکھ کر دینے والی چیز ہے۔ اسی لیے ایمان، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا واضح، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے مومنو، اے ایمان والو، اے اسلام والو، مردوں اور عورتوں، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر ماہ رمضان کا روزہ صوم فرض کیا گیا ہے، کافروں پر نہیں، مشرکوں پر نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیں
अपने अमल के अंदर, अपने अकीदा के अंदर, अपने आस्था के अंदर कुफरिया और शिरकिया कोई चीज ना आने दे। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारी पेशीन गोइयाँ फरमाई हैं, लिहाजा हमें इसका खास ख्याल रखना चाहिए। आइए मैं बताऊं सौम के पिलर्स कौन कौन, खंभे, सौम के अरकान कहा जाता है, यानी जिन चीज़ों पर सौम की छत ढाली जाएगी। समझ में आ गई? हम ये फजीलत अब छोड़ दिए हैं वक्त के लिहाज से। सौम के अरकान, हम घर बनाते हैं, फाउंडेशन डालते हैं तो पिल्लर खड़ा करते हैं ना। पुराने ज़माने में जब पिल्लर नहीं था तो ईंट ही का खंभा खड़ा किया जाता था। तो ये कह लीजिए पिल्लर्स ऑफ सियाम, सौम के आधार। सौम जिसको लोग रोज़ा कहते हैं, उसका रुकन क्या क्या है। मेरी माँ और बहनों, ये सब जानना ज़रूरी है ताकि हम ऐसे अंदाज से सौम रमज़ान के अंदर रखें जो हमारे लिए बख्शिश का साधन और ज़रिया बन सके। सबसे पहला रुकन रोज़े का या सौम का पहला पिल्लर, पहला सुतून क्या है? नीयत। क्या है? नीयत। क्योंकि हर नेक अमल के अंदर नीयत का होना जरूरी है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे अमलों का दारो मदार बेस नीयतों पर है। जैसी नीयत वैसी बरकत। और नीयत को कौन जानता है मेरी बहनों? हाँ, अल्लाह ताला ही जानता है। अल्लाह के अलावा कोई नीयत को नहीं जान सकता। और नीयत कहते किसे है ये भी जान लीजिए। दिल के अज़्म और इरादे को नीयत कहते हैं, है कि नहीं है? दिल के अंदर जो अज़्म है, जो इरादा है, जो इच्छा है, किसके अंदर? दिल के अंदर। उसे गोया नीयत ये हाथ से हम करना चाहें तो हो जाएगी, आंख से, नाक से, जबान से, क्योंकि नीयत का मतलब है दिल का इरादा, दिल की इच्छा। चुनाचे क्या पता चला कि जबान से कोई नियत नहीं की जाएगी, ना नमाज में, ना रोजे में, ना किसी चीज में। क्योंकि दलील यह है इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे अमलों का दारो मदार किस पर है? बुनियाद किस पर है? नीयत पर। और नीयत के करने का जिस्म के अंदर कौन सा आज़ू है? दिल है। सही बात है कि नहीं बात है? चुनाचे नमाज पढ़ते हो हम ये नहीं कहेंगे मैं नियत करती हूँ 4 रकात नमाज पढ़ने की, किबला रुख होकर के फला फला, ये नहीं कहा जाएगा मैं नियत करती हूँ। ये जबान से नियत है, जबान से कहना है ना, कुछ कहना नहीं है। वो दिल के इरादे को, दिल में कोई इरादा पैदा होता है, उसी को नियत कहते हैं। जैसे आप कहते हैं मेरी नियत थी कि मैं इफ्तार कराऊं, तो क्या आप कहते हैं मैं नियत करती हूँ इफ्तार कराने की, जिसमें ये बिरयानी बनेगी, ये कोफ्ता बनेगा, ये बड़े का बनेगा, ये छोटे का बनेगा? कहती हैं? भाई जबान से नियत किसको हम सुना रहे हैं? पड़ोस वाले को, गांव वालों को? उसको हम दिखाएंगे अपना दिल, अपना जिगर, जिसको सिर्फ वही देखता और जानता है। और वो क्या चीज है? दिल। और एक बात और बता दूं मेरे बहनों, आप जानते हो ज़बानी नियत का कोई एतबार होता है? हाँ, कोई एतबार नहीं। मैंने कहा भैया, भाई साहब, फला भाई साहब, फला आपा जान, मुझे ज़रा 100 रुपये दे दीजिए, कल दे दूंगा। इस वक्त तो है नहीं, कल आ जाइएगा, मैं दे दूंगी या दे दूंगा। और लौटते ही ये मौलानवा ले लेगा तो कभी नहीं देगा, मैं इसको पैसे देने जाऊंगी 100 रुपये। है बात कि नहीं है? लेकिन दिल की नीयत कुछ। और ये भी जान लीजिए मेरे बहनों, दिल की नीयत के बुनियाद पर अल्लाह ताला अजर व सवाब देता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको कोई दीन की सही किताब मिली, आपने पढ़ा, असर हुआ, आपने इरादा किया कि अगर अल्लाह ताला हमें भी ये काबिलियत, सलाहियत दिया होता तो मैं भी ऐसे दीन की किताबें लिखती, तो अल्लाह ताला इसकी बुनियाद पर आपको सवाब मिलेगा। आप एक मरीज आदमी है, एक बीमार आदमी है,
اور وہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، وہ تو فدیہ دے گا، لیکن اگر اس کی یہ نیت ہے کہ اگر میں صحت مند ہوتا تو میں بھی رمضان کے روزے رکھتا، تو اپنی نیت کی بنیاد پر وہ ثواب پائے گا۔ نیکیوں کی نیت سچی کرنے والا ثواب پائے گا، اور برائیوں کے کرنے کی سچی نیت کرنے والا اس وقت تک گناہ نہیں پائے گا جب تک کر نہ لے۔ جانتے ہیں بات کی نہیں؟ آپ نے ابھی نیت کی، دل میں ارادہ ٹھان لیا، یہ نہیں کہ میں نیت کرتی ہوں زبان سے، دل میں ارادہ کہ ابھی میں گھر سے جاؤں گی 10 روپے نکال کر کے کسی بیوہ غریب یا کسی پڑوسی کو یا کو دوں گی۔ اللہ نہ کرے گھر پہنچنے سے پہلے روح پہنچ گئی کہاں؟ جہاں سب کی جائے گی، تو آپ کی نیت کی سچائی صداقت کی بنیاد پر آپ کو 10 روپیہ گفٹ دینے یا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، حالانکہ آپ نے نیت کیا، جب سے ثواب جاری ہو گیا کنٹینیو۔ لیکن برائی کی جب آدمی نیت کرتا ہے، جب تک کر نہیں لیتا ہے گناہ نہیں ملتا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے میری بہو میں۔ ہاں ہم جانتے ہیں کہ ہماری نیت کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ سچی ہے یا اللہ جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو پہلا رکن ہے نیت کرنا۔ کیا نیت؟ کہ ہم رمضان کے روزے بطور عبادت رکھیں گے۔ اب یہاں نیت کے سلسلے میں ایک مسئلہ اور جان لیجئے کہ نیت کب کی جائے، دل میں ارادہ کب کیا جائے؟ کیا رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کے فوراً بعد یا پر ڈے، ڈیلی؟ آپ کو اختیار ہے، آپ کو اختیار ہے۔ آپ اگر رمضان مبارک کا چاند دیکھے یا خبر ملی قابل اعتماد ذریعہ سے کہ رمضان شروع ہو گیا، اور آپ نے پورے مہینے کی نیت کر لی، اور وہ اللہ جانتا کہ میں پورے مہینے رمضان کے روزے دل میں ٹھان لیا، زبان سے کچھ نہیں کہنا ہے، تو آپ کی نیت کافی ہو جائے گی۔ ہاں بیچ میں کسی وجہ سے چھوٹا، تب پھر سے جب دوبارہ رکھنا شروع کریں گے تو رینیول کرنا پڑے گا، یا آپ چاہیں تو ڈیلی کر سکتے ہیں، ڈیلی کر سکتی ہیں، ارادہ بنا سکتی ہیں۔ آسانی ہے رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد ہی، کیونکہ بات جان لیجئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق فرض روزے کی نیت فجر سے مغرب کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے تک ہونا ہے، جس کو رات کہا جاتا ہے۔ رات ہی میں کرنا ہے کس روزے کی نیت، ارادہ، فرض اور واجب روزے کی۔ اور نفل یا سنت روزے کی نیت آدمی فجر کے بعد بھی کر سکتا اگر اس نے کھایا پیا نہیں یا روزہ توڑ دینے والا کوئی کام نہیں کیا، کیونکہ حدیث ہے من لم یبیت الصیام فلا صیام لہ، جس نے رات ہی میں نیت نہیں کی اس کا روزہ ہوگا نہیں۔ اب آپ اگر نے کہا پر ڈے ہمیں نیت کریں گے، اور عشاء کے بعد کھا پی کر کے آپ سو گئے اور دل کا ارادہ نہیں بنا تھا، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہونے کے بعد آپ جاگے، تو اب کب کریں گے نیت؟ ہاں یہ بھی جان لیجیے، دل میں ارادے کے ساتھ کوئی آدمی سحری کھانے کے لیے اٹھا تو اس کی نیت ہو جاتی ہے، کیونکہ سحری کھانے والے کا نیت بن جاتا کہ گرم گرم کھانا پا جاؤں گا، کیونکہ صبح ہماری بیوی بنا کے دے گی نہیں، لہٰذا میں پہلے ہی کھا لوں، تو اس کی نیت بن جاتی ہے کہ نہیں بن جاتی ہے کہ یہ گرم گرم کھانا کھانے کے لیے نیت کر رہا ہے یا روزہ رکھنے کے لیے نیت کر رہا ہے۔ تو فرض روزے کی نیت رات ہی میں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کوئی ٹینشن اور ہیڈک نہیں کہ ہم نیت نہیں کیے اور یہ نہیں کیے، لفظی کوئی نیت نہیں ہے۔ تو پہلا رکن روزے کا نیت کرنا۔ دوسرا رکن، دوسرا کھمبا، صبح صادق سے پہلے، یعنی فجر کا اصلی وقت ہونے سے پہلے، اس وقت سے لے کر کے سورج کے ڈوبنے تک جان بوجھ کر علم رکھتے ہوئے کھانے پینے، بیوی والا اور دوسری ان چیزوں سے رک جانا جن سے روزہ کیا ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ روزے کا دوسرا کھمبا، دوسرا رکن، دوسرا پلر۔ تیسرا پلر ہے وقت۔ روزے کا وقت کیا ہے میرے بہنوں؟ صوم رکھنے کا وقت کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر کے
सूरज के डूब जाने तक। अब कोई अगर रात में नियत कर ले तो होगा? नहीं होगा, रात में रोज़ा नहीं है। तो ये रोज़े की 3 बुनियादी रुकन है। अब आइए हम जान लें कि रोज़ा किस पर फ़र्ज और वाजिब है, ये भी जानना ज़रूरी है, अगरचे आप लोग जानते हैं। नंबर 1, वो क्या हो? आदमी मुसलमान हो। क्या हो? क्योंकि कोई भी इबादत कबूल होने के लिए ईमान और इस्लाम, ये क्या है? पहली शर्त है। काफिर पर रोज़ा रमज़ान का फ़र्ज नहीं है, लेकिन उससे पूछताछ होगी, तो उससे पूछताछ होगी कि क्यों नहीं मुसलमान हुआ था, क्यों नहीं ईमान लाया था। लेकिन एक काफिर, एक हिंदू, एक क्रिश्चन, एक नसरानी, एक बुद्धिस्ट, एक सिख रमजान का रोजा वैसे ही रखता है जिस तरह इस्लाम में रखना चाहे, फिर भी उसे कोई सवाब नहीं मिलेगा, रोजे का सवाब नहीं मिलेगा। तो पहली शर्त क्या है? मुसलमान हो। मेरे भाइयों बहनों, और फिर यहीं पर मैं याद दिलाना, मुसलमान का मतलब वो शिर्क और शिर्क के सारे करतूत से, बोलिए, बिल्कुल बचा रहा है। पूरी जिंदगी कुफ्र और कुफ्र की सारी हरकतों से बचा रहा है, बिदात और खुराफात से क्या रहा है? दूर रहा है। वो मुसलमान में पहली चीज है। अब ये नहीं कि गंगा का स्नान भी कर ले और अजमेर पे जाके चद्दर भी चढ़ा ले, या अल्लाह अल मदद का नारा भी लगाए, या गौस अल मदद का, या ख्वाजा गरीब नवाज अल मदद का नारा भी लगाए, या अली भी पुकारे, या अबू बकर भी पुकारे, या अल्लाह भी पुकारे ना। इसीलिए रोजा किस पर फर्ज है? मोमिन पर, मुसलमान पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, तुम्हारे ऊपर रोजा फर्ज। और रोजा शिर्क से हमें रोकता है, नमाज शिर्क से हमें रोकती है, क्योंकि ये सारे अमल कबूल होंगे सच्चे मुसलमान और सच्चे मोमिन की तरफ से। याद है मेरी बहनों, और ये बात जान लें, बुरा न लगे, हमारे मुस्लिम समाज के अंदर चोरी छिपे बहुत सारे शिर्क के काम मौजूद हैं, बहुत सारे शिर्क के काम मौजूद हैं। ये नातें जो लोग पढ़ते हैं, अक्सर अब आवाम नहीं जान पाती तो भड़क जाती है, आवाम नहीं जान पाती, उस पर बोलो तो भड़क जाते, अरे इसमें कैसे शिर्क हो सकता है, इस किताब में इतने बड़े मौलाना थे, इतने बड़े मौलाना। बड़ा मौलाना हो या छोटा मौलाना हो, अगर शिर्क है तो मौलाना के सर पे लाद दिया जाएगा, उसने अगर उम्मत की गलत रहनुमाई की है। तो बहरहाल सबसे पहले मुसलमान हो। अब आप देख लीजिए अपने पास पड़ोस में, महापत मऊ में कितने तौहीद वाले हैं और कितने शिर्क वाले हैं। मेरे ख्याल में 90% हैं ये झुग्गी झोपड़ी वाले, ये गलों में तावीज़ें लटकाने वाले, ये फलां जगह जाने वाले, ये सब क्या है? हो सकता है इन तक बात पहुंची ना हो, पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, सुने भी नहीं जा रहा, सुनना भी गवारा नहीं करते हैं, सुनना भी गवारा नहीं करते। तो पहली बात कि वो मुसलमान हो। दूसरी बात, दूसरी शर्त क्या है रोजा रखने के लिए, जिस पे रोजा फर्ज है? बालिग हो। और आप जानते हैं कि लड़के कब बालिग होते हैं और बच्चियां कब बालिग होती हैं, वो मैं बता चुका हूं। नंबर 3, रोजा रखने के लिए कब फर्ज होगा? तीसरी शर्त, वो आकिल हो, अक्लमंद हो, यानी मजनू ना हो, दीवाना और पागल ना हो, वो जानता हो कि इसे रोजा कहते हैं, इसे बेरोजा कहते हैं, दीवाना और पागल ना हो, जिसको पागल कहा जाता है। तीसरी बात, वो मुकीम हो, यानी अपने घर अपने गांव में हो। अगर वो सफर में है जिसमें रोजा कज़ा करने की इजाजत है, तोड़ने की इजाजत है, तो उसी वक्त सफर में रोजा उसके ऊपर फर्ज नहीं होगा, लेकिन बाद में उसका अदा करना फर्ज और वाजिब हो जाएगा। 5वीं शर्त यह है रोजा रखने की जिस्मानी ताकत रखता हो। ये थोड़ा तफसील से मैं बता देता हूं। बहुत सारे लोगों को हम कहते हैं यार इतना मोटा हट्टा खट्टा है और वो रोजा नहीं रखता या रोजी नहीं रखती, रोजा नहीं रखती है।
جسمانی طاقت ہو سکتا ہے بدن پھولا ہو موٹا ہو لیکن اس کے جسم میں ایسی بیماری ہو کہ بھوک و پیاس نہیں برداشت کر سکتا یا اگر روزہ رکھے تو بے ہوش ہو جائے.